السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریز نے ہندوستانیوں کو چائے کا عادی کیسے بنایا؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو کہ 100-150 سال پہلے کے ہندوستان میں عام لوگوں کے چائے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور لوگ صبح اٹھ کر رات کا بچا کھانا کھا کر کام کاج پر روانہ ہو جاتے تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہماری رگوں میں خون کی بجائے شاید چائے دوڑ رہی ہے، لیکن شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو کہ 100-150 سال پہلے کے ہندوستانوں میں عام لوگوں کے چائے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور لوگ صبح اٹھ کر رات کا بچا کھانا کھا کر کام کاج پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اگر مہمان گھر آ جائے تو اسے لسی وغیرہ پلا کر یا کھانا کھلا کر رخصت کر دیا جاتا تھا۔ ویسے تو ہم اپنی ہر خامی اور برائی کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہراتے ہیں، جو کبھی صحیح کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن کم از کم چائے کے معاملے میں واقعی ذمہ دار انگریز ہی ہیں۔ دراصل انگریزوں نے چین سے چائے درآمد کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں بیچنا شروع کر دی تھی، لیکن انہیں اس بات کا رنج تھا کہ اس پر چین کی اجارہ داری کیوں ہے۔ 1870 میں انگلستان میں بکنے والی 90% چائے چین سے آتی تھی، اور اس کی قیمت چاندی کے سکوں میں ڈھل کر یورپ سے نکلتی تھی اور چینی تجوریوں میں بند ہو جاتی تھی۔ انگریزوں نے وہ حل نکالا جسے کارپوریٹ تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1848 میں رابرٹ فارچیون نامی ایک جاسوس چین بھیجا، جس نے چائے بنانے کا صدیوں پرانا راز چوری کر لیا اور چند برسوں کے اندر اندر اس کی مدد سے ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دی۔ لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا۔ چائے چند اشروں کے اندر اندر انگلستان کا تو قومی مشروب بن گیا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی قبولیت پا چکا تھا، لیکن روایت کے مارے ہندوستانیوں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی اور وہی اپنی لسی، چھاچھ اور شربت وغیرہ بدستور پیتے رہے۔ لیکن انگریز آخر انگریز ہے۔ انہوں نے اس کا بھی توڑ سوچا اور وہ منصوبہ شروع کیا جسے برصغیر کی تاریخ کی منظم ترین مارکیٹنگ مہموں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ اس مہم کے تحت 20ویں صدی کے آغاز کے لگ بھگ چائے کے تاجر ہندوستان کے طول و عرض میں چائے کی پتی، چولہا اور پیالیاں لے کر پھیل گئے۔ وہ محلہ محلہ جاتے تھے، لوگوں کو چائے بنا کر مفت پلاتے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں اپنے ساتھ عورتیں لے کر جاتے تھے، جو گھروں کے اندر جا کر خواتین کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھیں اور چائے کی پتیاں اور پیالیاں مفت دے آتی تھیں۔ اگر اس پر کسی کو ہیروئن کی بیوپاریوں کا طریقہ کار یاد آ جائے تو بے جا نہیں ہے، کیونکہ چائے کا اہم جزو کیفین ہے، اور کیفین اس حد تک نشہ آور مرکب ہے کہ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو پھر بغیر چائے پیے اس کا گزارا نہیں ہوتا، بلکہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چائے کے بیوپاریوں نے کپڑے کی ملوں، کوئلے کی کانوں، دوسرے عوامی مقامات پر چائے کے کھوکے قائم کر لیے اور وہاں سے چائے بیچنے لگے۔ اس دوران ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوے کا جال بچھ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی، مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے کی آوازیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس مہم کا خاطر خواہ اثر ہوا اور 1940 کے آتے آتے چائے اتنی عام ہو گئی کہ مولانا ابو الکلام آزاد کو 1944 میں اپنی کتاب غبارِ خاطر لکھتے وقت اس پر کئی صفحے کالے کرنا پڑے۔ مولانا کا ذکر آیا ہے تو ایک بدعت کی وضاحت ناگزیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ چائے نہیں پیتے، چائے کے نام پر سیال حلوہ کھاتے ہیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد کہتے تھے کہ ہندوستانی چائے نہیں پیتے، سیال حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ اس کا اندازہ مجھے یونیورسٹی کے زمانے میں ہوا، جب چوسوان جا نامی ایک چینی میرے دوست بن گئے۔ وہ ریڈیو چائنا کی پشتو سروس سے وابستہ تھے اور اس زبان میں مہارت حاصل کرنے کی غرض سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ایک بار وہ میرے کمرے میں تشریف لائے۔ مجھے چائے سے منسلک مہمانداری کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کے ازالے کے لیے
انہیں الائچی والی دودھ پتی بنا کر اس توقع پر پیش کی کہ وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ چینی بے حد وزادار ہوتے ہیں۔ جو صاحب نے بھی ایک گھونٹ لیا، پھر چائے کی پیالی کے اندر جھانکا اور پوچھنے لگے، یہ کس قسم کا مشروب ہے؟ میں نے کہا، ارے واہ، آپ چینی ہو کر چائے نہیں پہچانتے؟ میں نے تو سنا تھا آپ ہی کی ایجاد ہے۔ یہ سن کر چو نے میری طرح دیکھا، ایک اور گھونٹ بھرا اور مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے پیالی میز پر رکھ دی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد گویا ہوئے، آپ کی بات درست ہے، ہم چینی ہزاروں سال سے چائے پی رہے ہیں، لیکن اس دوران ہمیں کبھی اس کے اندر وہ چیزیں ملانے کا خیال نہیں آیا جو آپ نے اس پیالی میں ملا رکھی ہیں۔ ہم چائے کو بڑی ہی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اب اگر میں چین واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں چائے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ اب سنجیدہ ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا کہ کسی کو چائے نہ دو تو مسئلہ، بندہ آخر کرے تو کیا کرے۔ فرینڈز، اتنا ہم عادی ہو چکے ہیں چائے کے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔